بیسکلی ایک بائی اینڈ لارج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سمجھانے کی کوشش کی اللہ کی حدیث قدسی کے ذریعے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی تم میری کسی مخلوق سے کوئی چیز مانگو گے تو تم شرک ہی کرو گے. اور ڈاکٹر اسرار صاحب کا اس پہ بہت سخت موقف ہے، اور وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں اسباب کے زمرے میں، دوسری بار یاد دہانی اور تیسری بار شرک. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. On authority of Zayd ibn Khalid al-Juhani, may Allah be pleased with him, radiyallahu ta'ala anhu, said, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam led the morning prayers for us at Al-Hudaybiyah, falling rainfall during the night. When the Prophet sallallahu alayhi wasallam finished, he faced the people and said to them, do you know what your Lord has said? They said, Allah and His messengers knows the best. حضرت زید ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نقل فرما رہے ہیں کہ ایک دن حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کی، اس سے پچھلی رات کو بارش ہوئی تھی، اور اللہ نے پھر ان سے مخاطب ہو کے ایک بات کہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے کیا بات کی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے. He said, this morning one of my servants became a believer in me and one a disbeliever. As for him who said, we have been given rain by the virtue of Allah and His mercy, that one is a believer in me, a disbeliever in the stars. And as for him who said, we have been given rain by such and such star, and that one is a disbeliever in me. A believer in the stars in the pre-Islamic Arab believed that the rain was brought about by the movement of stars. This hadith draws attention to the fact that whatever be direct cause of such natural phenomena as rain, it is Allah the Almighty who is the disposer of all things. It was related by Al-Bukhari, also by Malik and An-Nasai. تو بیسیکلی یہ ایک واقعے کو ریڈ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حدیبیہ میں اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، صبح کی نماز پڑھائی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اس سے مخاطب ہو کے صحابہ سے یہ فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ ایک بندے نے میرے اوپر یقین کر لیا یا مسلمان ہو گیا، بلیوڈ ان می، اور ایک نے کفر کر دیا یعنی کہ ڈس بلیوڈ. تو اب اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ جس نے بلیو کیا ہے اس نے ان کی لائن یہ تھی کہ یہ بارش ہوئی ہے یہ اللہ کی رحمت تھی ہمارے اوپر، اور اللہ کی وجہ سے یہ بارش برسی ہے. وی ہیو بین گیون رین بائی دا ورچو آف اللہ اینڈ ہز مرسی، یعنی کہ ہمیں جو بارش دی گئی ہے وہ اللہ رب العزت کی وجہ سے اور اس کی رحمت کی وجہ سے عطا کی گئی. اور یہی بلیور کے بارے میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بلیور جو ہے یہ سٹارز پہ یقین نہیں رکھتا. whereas دوسرا بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ we have been given this rain by such and such star. اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پری اسلامک ڈیز میں یہ ایک یقین تھا کفار کا کہ ستاروں سے جو ہے آج کل اسٹرالوجی کا جو نالج ہے اس کی مانند سے یہ بارش برستی ہے فلاں ستارے کی وجہ سے. جیسے آج کے ہندوؤں میں اگنی ایک خدا ہے جو یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ وہ آگ برساتا ہے. اس کے نام پہ انہوں نے اپنا ایک انڈینز نے اپنا ایک میزائل بھی بنایا ہوا ہے. اس کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ان کے ہاں بارش کا خدا معاذ اللہ کوئی اور ہے، گرمی کا خدا کوئی اور ہے، سردی کا خدا معاذ اللہ کوئی اور ہے. تو یہ سارے جو ہیں یہ شرکیہ جو ہے وہ عقیدے ہیں. پہلی بات تو یہ بنتی ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں گے اللہ کے علاوہ ساری چیز کیا ہے؟ اللہ خالق ہے، باقی ہر چیز کیا ہے؟
مخلوق ہے. ایون جس عرش پہ اللہ بیٹھتے ہیں یا اللہ کا عرش جو بھی ہے فزیکل اسٹیٹ جو بھی ہے, ہمیں نہیں پتہ اللہ بیٹھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کس اسٹیٹ میں, تو اللہ کا عرش جو ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے کریٹ کیا ہے نا اس کو. تو اللہ کے عرش سے مانگنا بھی کو جو ہے وہ آپ کو شرک کے زمرے میں لے جاتا ہے. ستارے تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں, عرش ایک ایسی چیز ہے جو جس کے ساتھ اللہ کی مناسبت ہے. بار بار اللہ تعالیٰ یہ ذکر فرماتے ہیں عرش العظیم, یعنی کہ میں اس عرش کا مالک ہوں, میں اس عرش پہ میں پورے عرش کی ڈسکرپشن آ گئی اس کے اندر, آیت الکرسی کے اندر اس کرسی کی ڈسکرپشن آ گئی جس کے ساتھ اللہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں. آپ اس کرسی سے نہیں مانگ سکتے. ہاؤ کین یو آسک اے رین فرام اے اسٹار؟ اب اسٹار کون ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. یعنی کہ اگر آپ اللہ کی مخلوق سے کوئی بھی چیز مانگ رہے ہیں تو آپ نعوذ باللہ ڈس بلیف کر رہے ہیں اور آپ کفر کے زمرے میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہ تو بیسیکلی ایک بائی اینڈ لارج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سمجھانے کی کوشش کی اللہ کی حدیث قدسی کے ذریعے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی تم میری کسی مخلوق سے کوئی چیز مانگو گے تو تم شرک ہی کرو گے. اور ڈاکٹر اسرار صاحب کا اس پہ بہت سخت موقف ہے, اور وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں اسباب کے زمرے میں, دوسری بار یاد دہانی اور تیسری بار شرک, تیسری بار ہم نے کسی کو کہہ رہے نہیں اس چیز کے بارے میں. تو اسی طرح اب یہاں پہ بھی یہی بات آتی ہے کہ اللہ کی مخلوق جس میں ہر چیز ادر دین اللہ ایوری تھنگ از انکلوڈیڈ. اللہ تعالیٰ نے وقت بنایا, اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش بنایا, اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تکلیف دیا ہے, جتنے نیک لوگ بھی دنیا میں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے تکلیف کیا. سب سے مانگنا حرام ہے, کفر ہے, شرک ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل قابل قبول نہیں ہے. تو یہ جو ستاروں کا نالج رکھ کے آج آپ کو اللہ معاف کرے استغفر اللہ, یہ ہمارے ہاں بھی بڑی کامن چیز بنتی جا رہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ پتھروں پہ بڑا یقین کرتے ہیں آج کل کے زمانے میں کہ فلانا انسان نے مجھے یہ کہا ہے کہ اس ستارے آپ کا ستارے کا پتھر جو ہے وہ یہ بنتا ہے, اس پتھر کو پہن کے رکھیں یو ول بی لکی. لکی اور ان لکی ڈیفائن کرنے والا کوئی اسٹرالوجر نہیں ہو سکتا, کوئی نجومی نہیں ہو سکتا, وہ اللہ کی ذات ہے. تو اور اللہ معاف کرے ہمارے ہاں یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اب آپ ان سے پوچھیں, انہوں نے ہاتھوں میں پتھر پہنے ہوں گے, کیوں پہنے جی؟ فلاں میرے ستارے سے میچ کرتا. کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی تقدیر خود لکھنے جا رہے ہیں, یا آپ معذاللہ کسی ایک عام آدمی سے لکھوا رہے ہیں جس کو نالج ہی لمیٹڈ ہے. تو اس میں دو شرک آ جاتے ہیں. ایک شرک یہ کہ آپ ستارے کے اوپر بھی بلیف رکھ رہے ہیں اور پھر آپ ایک پتھر کے اوپر بلیف رکھ رہے ہیں. پتھر کیا ہے؟ پتھر کیا کر سکتا ہے؟ پتھر آپ سامنے رکھ کے اس کی عبادت کر لیں, یا پتھر آپ انگلی میں پہن کے یہ سوچ لیں کہ میری زندگی میں اس سے لک آئے گی معاذاللہ, یا میرے اوپر مصیبت نہیں آئے گی معاذاللہ, اللہ معاف فرمائے, یا I will be more blessed, اللہ معاف فرمائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی صرف پوجا نہیں کر رہے, بظاہراً سجدہ نہیں ٹکا رہے اس کو, لیکن یقین آپ کا اس انگلی کے اندر ہی پتھر کے اندر ہی پھنسا ہوا. تو یہاں پہ دو شرک آ جاتے ہیں, اور ایک تو ستاروں کی وجہ سے اور پھر ایک پتھر کی وجہ سے. پتھر کیا کر سکتے ہیں آپ کا؟ یہی ہمارا بیسک مدعا تھا اسلام کا کہ یہ جو بت تم بناتے ہو اس کا یہ تمہارا اپنا کچھ نہیں سنبھال سکتا, یہ دوسروں کو کیا سنبھالے گا؟ نمبر 1. نمبر 2, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی اسلام سے پہلے کی زندگی کا بیان فرماتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ میں کھجور کو بنا سوار کے وہ اس کی پوجا کیا کرتا تھا, اور بعد میں اسی کھجور کو کھا لیا کرتا تھا. تو میں سوچتا تھا یہ کیسا خدا ہے جس کو میں کھا لیتا ہوں؟ جس انسان نے حقیقت تک پہنچنا ہوتا ہے وہ پہنچ ہی جاتا ہے اگر وہ اپنی صرف عقل سے کام لے اور
راستہ میرے اور آپ کے سامنے بالکل صاف ہے. قرآن مجھے بار بار آپ کو بار بار اس بات کی یاد دہانی کراتا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس چیز کی یاد دہانی کراتی رہتی ہے. اللہ کے نبی خود فرما کے گئے کہ مجھے وہ مقام مت دے بیٹھنا جو عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے دے دیا، یعنی کہ مجھ سے مت مانگنا. میری قبر کو پرستش گاہ نہ بنانا. ڈونٹ میک اٹ اے پلیس آف ورشپ. اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے بعد سب سے بڑے بزرگ ہستی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اگر لیٹ سے معاذ اللہ کوئی شرکت اس میں، ویسے مطلب کہ دس از جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف ایک مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں کہ اگر کسی سے مانگنا جائز ہوتا تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز ہوتا، اگر ہوتا تو. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس میں کسی کو بھی اپنے ساتھ شیئرنگ نہیں دی. He is all alone. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری عمر یہی بات کہتے یہی تبلیغ کہتے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے کہ وہ اکیلا ہے. جب حتیٰ کہ یہاں تک ہم نے ایک حدیث میں جو پڑھا تھا، جب کسی نے کہا تھا کہ جیسے آپ چاہیں اور جیسے اللہ چاہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے ڈانٹ کے کہا تھا جو ایسے کہو کہ جیسے اللہ چاہے. یعنی کہ یہ مجھے تم کس طرح اللہ کے برابر کھڑا کر سکتے ہو؟ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمسیلف یہ تعلیمات دیتے رہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. ان کی پہلی تعلیم ہی یہی تھی، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور آخر تک یہی تعلیم رہی. اور مجھے اور آپ کو منع کرتے رہے کہ کسی بھی چیز کے ساتھ اپنا تکیہ مت لگانا اپنے اللہ کے علاوہ. ہاں، راستہ دیکھنا ہے، اگزامپل دیکھنی ہے، وہ میری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل ہے، اس کو فالو کرنا. لیکن جو آپ کا اصل محور ہے جو امیدوں کا، وہ اللہ کی ذات رہنی چاہیے. تو یہاں پہ لوگ، اللہ معاف کرے، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے ایسے لوگوں کو جو اس ستاروں پہ بہت بلیف پر، ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے. ابھی کی بات نہیں، جب پہلے نیوز پیپر لوگ پڑھا کرتے تھے، اب تو نیوز پیپر کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. اس میں ہاروسکوپس آتے تھے، ایک سائٹ میں نا ایک سیکشن ہوتا تھا ہاروسکوپ، اور اس میں اس دن کا لکھا ہوتا تھا کہ آج فلانا جو سٹار ہے اس کا دن کیسا گزرے گا، فلانا سٹار کا دن کیسا گزرے گا. جیسے یہ ڈیفرنٹ ہمارے لیبرا، اسکارپیو، پتہ نہیں کوئریس، کیا کیا سٹارز بنائے ہوئے ہم لوگوں نے. یہ ساری میتھس ہیں، سب بکواس ہے، سب ایک فضول کا علم ہے جس کا کوئی، ہاں آپ اس کو اسٹرالوجی کو پازیٹیو استعمال کر سکتے ہیں، جیسے صحابہ کیا کرتے تھے راستہ دیکھنے کے لیے، ستاروں سے ڈائریکشن لینے کے لیے، راستہ دیکھنے کے لیے اسٹرالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ پازیٹیو استعمال ہے، جیسے سائنس کا پازیٹیو استعمال کیا جا سکتا ہے، اسی طرح اسٹرالوجی کا بھی پازیٹیو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اسٹرالوجی کا مطلب اس پہ یقین لے آنا ستاروں پہ، وہ ایک مکمل کفر ہے. اور پھر اس ستارے سے ریلیٹ کر کے ایک پتھر پہ یقین رکھنا، وہ جو مزید کفر کہ یہ پتھر مجھے بچائے گا. اچھا، ایسے بیوقوف لوگ ہیں کہ فیروزہ پہن کے پھرتے ہیں کہ یہ میرے لیے لکی پتھر ہے. اصل میں ان کو یہ نہیں پتا کہ فیروزہ پہننے کا مطلب کیا ہے. فیروزہ پہننے کا مطلب جو ہے وہ آپ کسی کو عقیدت شو کر رہے ہیں، اور وہ عقیدت جو ہے وہ ہمارے اکثر لوگ ان پڑھ ہیں اس معاملے میں. کہ آپ کو پتہ ہے سیدنا فاروق اعظم کو شہید کرنے والا آدمی جو تھا ابو لولو فیروز تھا، اور اس کی عقیدت میں لوگ فیروزہ پہنتے ہیں جو جانتے ہیں صحیح بات جو اندر کی. اور ہمارے یہاں پہ جو ہیں جاہل ہیں، ایسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بس ویسے ہی پہن لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ فیروزہ ہمارے لیے بڑا لکی پتھر ہے. اس طرح اور پتھر ہیں، میں آپ کو کیا ایکسپلین کروں گا آپ کو. لیکن میں جنرلی اینی تھنگ بینگ آسکڈ فرام دا مخلوق شرک، چاہے وہ جو مرضی ہو، چاہے وہ اللہ کا شریک ہو، تو کوئی چیز بھی آپ اللہ سے، کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے. اسباب کے طور پہ آپ کوشش کر سکتے ہیں،
لیکن مانگنا ہے تو صرف اللہ کی ذات سے مانگنا ہے. یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ اور نہیں ہے. تو اگر کوئی ان چیزوں پہ بلیو رکھتا ہے اور کوئی سمجھتا ہے کہ میری زندگی سے سنور جائے گی تو بہت بڑا بیوقوف ہے. اس سے زندگی سنورے گی نہیں، زندگی تباہ ہو کے رہ جائے گی. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں خالص توحید کی سمجھ عطا فرمائے.